اسلام وہ بات کرے گا جو کامن سینس کے بولو نا بھائی مطابق ہو. پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں کسی بھی طریقے سے جوڑو ان کو, نہیں اللہ تو توڑنا پسند نہیں کرتا. اللہ نے کیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں کا گزارا ناممکن جرگے بھی بٹھا لیے, صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی, اللہ فرماتے ہیں الگ کرو ان دونوں کو. کیا فرما رہے بولو بھائی, الگ کرو. اے اللہ یہ الگ بچے کہاں جائیں گے, یا اللہ یہ کیا ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا یغنی اللہ کلا من سعتی, دونوں کے لیے اللہ انتظام, اس کو دوسرا شوہر دلا دے گا, اس کو دوسری بھی, اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت. کیسی عجیب آیتیں ہیں یار. یہ ہے اسلام, بالکل نیچرل مذہب, بالکل ایسی تعلیمات جو آسانی سے. بھائی شادی کا مقصد کیا سر پھوڑنا ہوتا ہے ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے. اب بعض خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کو بتاتے ہیں کہ بیوی کسی یہ عذاب آ گیا, عورت اپنے شیخ کو بتاتی ہے میرا میاں اتنا مارتا پیٹتا ہے, میرا زندگی عذاب بنا دی ہے. شیخ اس کو, میرے پاس تو آتے ہیں نا لوگوں کی کال, شیخ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کے پھونک مارو, یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو, یہ فلاں سے دعا کرو, صبر کرو صبر کرو. اور ویسی نالائق بیوی ہے وہ, بعض دفعہ مرد کی بیوی نالائق ہوتی ہے, وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. میں نے ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, بیوی کی وجہ سے مر گیا بندہ, اتنی ٹینشن دی اس نے. لیکن وہ شیخ کو خط لکھ رہے ہیں تو شیخ کہہ رہے ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو جتنے اونچے درجات ملے تھے وہ اپنی نالائق بیوی کی وجہ سے ملے تھے. او بھائی مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے بزرگ تھے, برداشت کر لیا, ہر آدمی برداشت. بزرگوں کے واقعات شریعت نہیں ہوتے, وہ تو ایک ترغیب دینے کے لیے کہ تھوڑی بہت نالائق بیوی ہیں وہ تو برداشت کرنی پڑیں گی, خود کون سا پورے سیدھے ہو. لیکن اتنے ذہنی ٹارچر ہو گیا کہ پاگل ہو گیا, یا شوہر نے اتنا ذہنی ٹارچر کر دیا کہ نفسیاتی گولیوں پہ آ گئی ہے وہ, یا آنے والی ہے فوراً. میرے پاس جب کیس آتے ہیں نا, میں تھوڑا بکری ٹائپ کا آدمی ہوں, میں کیا کرتا ہوں جب مجھے پتا چلتا ہے نا کہ نفسیاتی گولیوں پہ آ گئی ہے عورت, میں کہتا ہوں شوہر کتنا ہی اچھا بھی کیوں نہ ہو نا, الگ ہی کرو. چاہے غلطی کس کی ہو, آپ کی بیٹی کی بھی غلطی ہے, شوہر کی غلطی نہیں بھی ہے, لیکن پریکٹیکلی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں کا جوڑ نہیں بن رہا. عملی تجربہ یہ ہے کہ داماد میں کوئی خرابی نہیں ہے, خرابی بے شک بیٹی میں ہی ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو نکاح کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا. ان کو الگ کرو. حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ثابت الانصاری سے. یا رسول, جمیلہ بنت ثابت تھی یا کچھ اور نام تھا, جمیلہ تھا نام, باقی کس کی بیٹی تھی یہ ذہن سے نکل گیا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے شوہر کو پہلے دیکھا نہیں تھا. مطلب یہی تھا ان کا کہ شوہر کو پہلے دیکھا نہیں. خیال یہ تھا بھائی واجبی ہوگا, بعض خواتین کو نہیں چاہیے ہوتا کہ بہت زیادہ ہینڈسم خوبصورت, بھائی ٹھیک ہے ابا نے کر دی تو کچھ صحیح ہوگا, بس اخلاق اچھے ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے ابا نے کر دی, وہ کر دی ان کے ابا نے یا بھائی نے. جب دیکھا تو وہ بیچارے شکل و صورت کے بہت ہی کم تھے, یعنی بہت زیادہ فرق تھا جو ان کے تصور سے بالا تھا. فرمانے لگی یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا, یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں کتنی خوبصورت عورت ہوں, اور میرے شوہر جن کے ساتھ میری رات رخصتی ہوئی ہے قد کے چھوٹے ہیں, رنگ انتہائی سیاہ ہے, اور بالکل بھی شکل و صورت میرے میچ کی, یعنی پرسنالٹی پر اعتراض تھا. اور فرمانے لگی کہ میں ایک رات بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. اور کیسی صاف گو خاتون تھیں, واللہ لا اعتب علیہ فی دینہ وخلقہ, یا رسول اللہ ان کے اخلاق پر بھی کوئی اعتراض نہیں اور ان کے دینداری پر بھی کوئی اعتراض, بہت نائس پرسن ہے, بہت اچھے آدمی ہے, لیکن شکل و صورت مجھ سے قبول نہیں ہو رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کی کنڈیشن دیکھ لی کہ بھئی قسمیں اٹھا کے نبی کے سامنے کہہ رہی ہیں, اور اگر ذرا سی بھی جھوٹ بولنے والی ہوتی تو 10 الزامات جھوٹے ڈال دیتی نا شوہر کے اوپر. آج عدالتوں میں تو کھلے ہوتے ہیں, جو کھلا ہو رہا ہے, اور بڑھ گئے. جب جس سے عورت علیحدگی چاہتی ہے تو وکیل پورے جھوٹ کا ایک پلندہ خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں, پہلے سے تیار ہوتا ہے جھوٹ کا ایک پلندہ, لکھا لکھایا انہوں نے فوٹو کاپیاں. اس لیے وکیلوں کا جنت میں جانا اللہ کرے چلے جائیں, لیکن بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ
اب ایک عورت کسی کی بیوی ہو, آپ نے غلط کیس کی بنیاد پر طلاق لے کے کسی اور سے شادی کرا دی, تو وہ زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ زنا وکیلوں کے کھاتے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور اس جج نے جو غلط فیصلہ کیا, جو وکیل نے اس کو غلط پٹیاں پڑھا کے غلط فیصلہ لے لیا, بلکہ جج سے زیادہ وکیل ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ کیس بنانے والا وکیل ہوتا ہے. اس لیے وکیلوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. خاتون سے پوچھے تو سچی سچی باتیں وہ لکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جانتے تھے کہ یہ ایک ایک لفظ کیا کہہ رہی ہیں, بالکل سچ کہہ رہی ہیں. ایک ایک لفظ سچ ہے, ایک بھی جھوٹ نہیں ہے, کیونکہ مبالغہ نہیں کر رہی ہیں. اگر ورنہ جھوٹے الزام لگا دیتی, کہہ رہی مجھے اللہ کی قسم ان کے دین پر کوئی اعتراض نہیں, ان کے اخلاق پر کوئی, کردار پر کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں میں بہت خوبصورت عورت ہوں, اور وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ہی کم درجے کے ہیں, اللہ کی قسم گزارا نہیں ہو سکتا. اور ایسے بڑے پیارے الفاظ کہے انہوں نے, اکرہ الکفر فی الاسلام, یا رسول اللہ میں اسلام میں کافروں والے کام کروں یہ مجھ سے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مسلمان عورت ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے, اس کو سر کا تاج بناتی ہے, اس کو گھر کا سربراہ بناتی ہے, اس کی خدمت سے فخر کرتی ہے. تو یا رسول اللہ مجھے ان سے طبعی نفرت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ میں جو اسلام کا حکم ہے اس معاملے میں اس کو فالو نہیں کر سکوں گی, محبت نہیں ہوگی, اطاعت نہیں ہوگی مجھ سے, ان کو اپنے سر کا تاج نہیں بنا سکتی. عورت تو مسلم معاشرے میں عورت تو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, تو میں کیسے ان کی خدمت کروں گی, کیسے ان کو خوش کروں گی؟ مجھ سے نہیں ہوگا. تو مجھ سے یہ کفر ہوگا, نافرمانی ہوگی اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے سنجیدہ. اب آپ نے یہ نہیں فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور نہیں فرمایا کہ وہ فلاں جگہ ایک بابا ہے, ان سے تعویذ لو اور صبح و شام شوہر کو یہ پلاؤ, کیا ہو جائیں گے وہ ایک دم, یا خود پی لیا کرو تو تمہارے دل میں جو ان سے نفرت ہے وہ کیا ہو جائے گی. القیت علیک محبتا منی, یہ والی آیت 486 دفعہ صبح اور 486 دفعہ شام پانی پہ دم کر کے پیو تو کیا ہو جائے گی. یا ان کے شوہر کو بلاتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی تم سے محبت نہیں کرتی, ایک چیز ہے میرے پاس. ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے, ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ پہلے تو ہم اس کو بیچتے خانقاہ میں. خانقاہ کا میں خلاف نہیں ہوں, میں خود بھی جو کچھ ہوں خانقاہ کی وجہ سے ہوں, کہیں میری باتوں کو نیگیٹو میں نہ لے جائے کریں. نہ میں تبلیغ, میری اوقات کیا ہے کہ میں تبلیغ کے خلاف بولوں, میں خانقاہ کے خلاف بولوں, میری اوقات کیا ہے. تو اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, تو آج ہم بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے. بات یہ کہ جس چیز کے جو فائدے ہیں وہ لو, اور جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں نا ان سے بچو. ہمارے یہاں فائدوں کے ساتھ ساتھ سائیڈ افیکٹ بھی آ رہے ہیں, نقصان کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ روحانیت کے نام پہ کیا ہوتا, یہ القیت علیہ کا محبت منی, ان کے شوہر کو پلا, ان کی بیوی کو پلا دیا جائے تاکہ ان کے دل میں اپنے شوہر کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو دیکھا, ظاہری اسباب. ان خاتون نے دلائل دیے, دلائل کے انبار لگا دیے. یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر بدصورت ہیں. بھائی ہر ایک کا شوہر تھوڑی خوبصورت ہوتا ہے, اتنی دلیل کافی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں ایکسٹرا آرڈینری خوبصورت ہوں اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بدصورت ہیں, ان کے لحاظ سے, صورت کے لحاظ سے. صورت کے لحاظ سے وہ مجھ سے بے انتہا کم اور میں صورت کے لحاظ سے بہت حسینہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صرف صورت نہیں, ان کا قد بھی ایسا, ان کی ہائٹ, یہ سب چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ساتھ رہنا چاہیے یا ان میں بولو بھائی علیحدگی. تو ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا کہ فیصلہ کرتے ہوئے جھاڑ پھونک, رقیہ, دم, درود, خانقاہ, دم, سر پہ ہاتھ, اور جن, چڑیل, بھوت. یہ نہیں کہ اصل میں کچھ جب شادی ہو گئی تھی تو اس وقت تو یہ نہیں باتیں کری تھی, ابھی پڑوس کچھ کیا ہے کسی نے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ بھائی گزارا مشکل ہے, ان کے شوہر کو بلایا, فرمایا طلقہ, اس کو طلاق دو اور اپنا مہر واپس لو. انہوں نے پورا باغ مہر میں دیا تھا, اور نہ نبی نے ان خاتون کو یہ ملامت کی کہ جب تم نے بغیر دیکھے شادی کی تو بھگتو. بھائی ان سے غلطی ہو گئی, لیکن اب اس غلطی کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملے نا. ہو جاتی ہے ہر ایک سے غلطی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار پھر کی کیوں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کی کیوں بھائی, کر لی یار, غلطی ہو گئی. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ بھائی میرے لحاظ سے کوئی اتنی بھی یعنی صورت میں کم ہو سکتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ نہیں ہوتے.
تو غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہے، اس کی پھر تلافیاں بھی ہوتی ہیں. تو نبی نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا. ان صحابی کو بلایا، بولے بھائی کو کیا کرو، خام ہمیں پھٹے بازی ہوگی، چھوڑ دو یار، تمہارا خرچہ ہوا ہے نا، خرچہ واپس لے لو. کیا کرو؟ خرچہ واپس لے لو. تو اسلام نے کیا سکھائی ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟